أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ سمجھو خاک کا پتلا برائے دو جہاں میں ہوں، عجب ایک سر مبہم ہے میری ذات، نہ سمجھا ہوں نہ سمجھایا گیا ہوں، پس دیوار فردوس معلی ستون عرش تھا ڈھایا گیا ہوں، بس اس حیرت سرائے آب و گل میں بحکم خاص بھجوایا گیا ہوں، کوئی مہمان ناخواندہ نہ سمجھے بس اب اسرار بلوایا گیا ہوں، کبھی میں نغمہ داود بن کے سلیمہ کے لیے گایا گیا ہوں، کبھی میں نوحہ یعقوب بن کے در مجلس میں دہرایا گیا ہوں، سنے تانزن ابلیس و ہوا نہ بہکا ہوں نہ بہکایا گیا ہوں، کبھی ٹھکرا دیا ہے بت قدوں نے، کبھی کعبے میں پجوایا گیا ہوں۔ آپ تمام دوستوں کا 100 سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو اسی طرح اپنا پیار دیتے رہیں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ داستان جو داستان محبت اور داستان حقیقت ہے یہ سب تک پہنچ سکے۔ پچھلی ویڈیو کے اینڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہوئی۔ یہاں دو چیزیں سمجھنے لائق ہیں۔ پہلا کہ مسلمانوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی تب یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنے گھوڑے دریاؤں میں دوڑانے پر بھی راضی تھے، یہ مسلمان اپنی کشتیاں جلانے پر بھی راضی تھے، یہ مسلمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کی پہلی رات جنگ میں شہید ہونے کو بھی تیار تھے، یہی مسلمان خیبر کے مقام پہ دروازوں کو اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر 40 دن تک فتح کرنے کے منتظر بھی رہے۔ یہ وہی مسلمان تھے کہ جب یہ لوگ نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تو 18 میل دور تک آوازیں جایا کرتی، کفار کے محلات میں زلزلہ پیدا ہو جاتا، جب مسلمانوں کا نام لیا جاتا تو کفار بنا جنگ لڑے مسلمانوں کا رعب دبدبا دیکھ کر شکست خوردہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے محلات اپنے اپنے قلعے مسلمانوں کے سپرد کر دیا کرتے۔ یہ کب تھا؟ یہ تب تھا کہ جب مسلمانوں نے یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس پر عمل کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جب تک مسلمانوں کے دل میں وفائے محمد تھی، جب مسلمانوں کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جب تک مسلمانوں میں جذبہ ایمانی تھا، جب تک مسلمانوں میں شہادت کا ذوق اور رب سے ملاقات کا شوق تھا، تب تک یہ مسلمان آسمان کی بلندیوں کو چھویا کرتے تھے، اور تب تک غیر مسلم محلات میں مسلمانوں کا نام سن کے تھلی مچ جایا کرتی تھی۔ آج ایسا نہیں، کیوں؟ اس کی پہلی وجہ سمجھ لیجیے، گر در سے برا ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، محض چھوڑا ہی نہیں، پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، محض چھوڑا ہی نہیں، پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر بتائے گئے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنا چھوڑ دیا، محض چھوڑا ہی نہیں، پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے انگریز کی تعلیمات کو یوں اپنایا کہ جیسے وہ ہمارا کلچر تھا، اور ہم نے اپنا کلچر ان کو ایسے دے دیا جیسے وہ ہمارا نہیں ان کا کلچر تھا۔ قرآن پاک میں الفاظ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ ایک طبق سے دوسرے طبق تک جائیں گے ضرور، فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ یہ تمام حالات دیکھ لیں گے، رب کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد وہ رب کی تعلیمات پر عمل تو کرنا شروع کر دیں گے، لیکن فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
یہ غیر مسلموں کے حوال ہیں. اور یہاں مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے بچے کو گریجویٹ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کو وہ سب کچھ دینا چاہتے ہیں جو ایک بے غیرت کے پاس ہے. بس ہم اپنے بچے کو نہیں دینا چاہتے تو غیرت ایمانی نہیں دینا چاہتے, والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں دینا چاہتے, ہم والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اپنے بچوں کو نہیں دینا چاہتے. اور اس کا خمیازہ ہمیں کیا بھگتنا پڑتا ہے؟ جیسے ہی ہماری عمر 55 ایئر سے اوپر نکلتی ہے تو ہمارے ہی بچے ہمیں اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں, چل نکل بابا تیرا یار گھر میں کوئی کام نہیں. یہ کیا ہے کہ ہمیں بگا دیا جاتا ہے. تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہمیں رب کائنات نے ڈانٹا ہے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کا بیان فرماتا ہے شاید کہ تم عقل پا جاؤ. وہ عقل ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور ہم وہ عقل لینا ہی نہیں چاہتے. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, خود جب اپنی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب, تم قرآن کو روز پڑھتے ہو. افلا تعقلون, کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟ یہ قرآن پاک نے کئی مقامات پہ ہمیں سمجھایا لیکن ہم سمجھ نہیں پائے. اور اس ناسمجھی کی بنیاد پر آج مسلمان جو ایک وقت میں آسمان پر راج کیا کرتا تھا, جو کفار کے محلات پر راج کیا کرتا تھا, آج وہ مسلمان آج اس کی عزت اور اس کی ناموس یوں مٹی میں ملا دی گئی کہ جیسے اس کی عزت کبھی تھی ہی نہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی, جدا ہو کے اشکبار, رونے لگے تھے تم بھی, سمٹ کر سیتون سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.